اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ ایک تفسیر علماء نے یہ بیان فرمائی کہ تم کسی شخص کو جب بھی دعوت دو تو خیر کے کام کی دعوت دو۔ ایک تفسیر یہاں صوفیاء نے فرمائی ہے، وہ یہ تفسیر کرتے ہیں کہ تم لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، صوفی یہ کہتا ہے کہ تمہارا جو لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے نا، ان معاملات کو صحیح رکھو۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر بڑا زور دیا، اور ان میں سب سے زیادہ اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ تمہارے جو آپس کے معاملات ہیں لین دین کے، وہ صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ کسی سے دوستی کرو تو بھائیوں کی طرح، لین دین کرو تو غیروں کی طرح۔ انسان کے جو آپس کے معاملات ہوتے ہیں وہ اگر صاف ستھرے رہتے ہیں تو محبتوں کو دوام ملتا ہے، پیار آگے بڑھتا ہے۔ لیکن اگر معاملات میں کجی آتی ہے، لین دین کے مسائل کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، محبتیں پروان نہیں چڑھتی۔ اور ہمارے صوفیاء اس پر اس لیے زیادہ زور دیتے ہیں کہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن اگر تو نے کسی کا قرض دینا ہے تو وہ بندہ ہی معاف کرے گا جس کا تو نے دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طریقت پر سفر کرنے والوں کو، اللہ کی معرفت کا رستہ طے کرنے والوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ وصیت لکھ کے سرانے رکھ کے سویا کر۔ ایسا نہ ہو کہ مال تو وارث استعمال کریں اور حساب تجھے دینا پڑے۔ یہ ترمذی میں موجود ہے حدیث پاک۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ایک شخص کے پاس سے گزرے جو گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا تھا، وہ محو تھا دعا کے اندر، اور بڑی دیر سے یا رب یا رب یا رب پکار رہا تھا۔ تو محبوب نے فرمایا کہ جتنی مرضی بھی دعا مانگے اللہ اس کی قبول نہیں کرے گا۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے کہ یہ دعا مانگے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا، حالانکہ رب سب کی سنتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، جو یہ کھا کے آیا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا، جو پی کے آیا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا، جو لباس پہنا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے۔ چونکہ رزق کا معاملہ صاف ستھرا نہیں لیا